السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رفیقان گرامی، مسلسل عنوان گفتگو چل رہا تھا جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنے کی فضیلت اور بغیر کسی عذر شرعی کے جماعت ترک کرنے پر وعیدیں۔ آج کا عنوان گفتگو بھی جماعت ہی کے تعلق سے ہے، لیکن بات تھوڑی الگ ہٹ کر کے ہے، اور وہ بات یہ ہے کہ چند احادیث مبارکہ، ان کا ترجمہ اور ان پر ہونے والے اعتراضات، اشکالات کے جوابات، لیکن تعلق سب کا جماعت ہی سے ہے۔ اور یہ حدیثیں سن کر کے آپ اس بات کا بخوبی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنے کی کتنی تاکید ہے۔ تو سب سے پہلی حدیث ہے، ان اعمى قال یا رسول اللہ انہ لیس لی قائد یقودنی الی المسجد قال تسمع النداء قال نعم قال فاجب، رواہ مسلم۔ ایک نابینا شخص اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر آئے اور عرض کی، یا رسول اللہ، میرے پاس کوئی خادم نہیں ہے، کوئی غلام نہیں ہے، کوئی نوکر نہیں ہے جو میرا ہاتھ پکڑ کر کے مجھے مسجد تک پہنچا دے، اس لیے یا رسول اللہ، کیا میرے لیے کوئی رخصت ہے کہ میں اپنے گھر پر نماز ادا کر لوں؟ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تسمع النداء، کیا تم کو اذان کی آواز آتی ہے؟ قال نعم، تو انہوں نے عرض کی، ہاں یا رسول اللہ، مجھے اذان کی آواز آتی ہے۔ قال فاجب، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو تم کو مسجد میں نماز آ کر کے ادا کرنا ہوگی جماعت کے ساتھ۔ یہاں پر محدثین شارحین نے فرمایا ہے کہ وجوب جو ہے استحباب کے معنی میں ہے۔ تو ایک حدیث شریف یہ ہوئی۔ دوسری حدیث، عن عبد الرحمن ابن عباس عن ابن ام مکتوم قلت یا رسول اللہ ان المدینة کثیر الحوام والسباع قال تسمع حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح قال نعم قال فحی علی۔ حضرت عبد الرحمن ابن عباس اور وہ حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم، اور حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم ہی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کی، یا رسول اللہ، مدینہ شریف میں بہت سارے درندے ہیں، خوفناک جانور ہیں، انسانوں کا شکار کرنے والے جانور، شیر، چیتے وغیرہ ہیں، اس لیے یا رسول اللہ، کیا اس بات کی اجازت ہے کہ میں اپنے گھر ہی پر نماز پڑھ لوں، مسجد نہیں آؤں، جماعت میں نہیں آؤں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر بھی اللہ کے نبی نے وہی سوال کیا، کیا تم کو حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کی آواز آتی ہے؟ تو انہوں نے عرض کی، ہاں یا رسول اللہ، اذان کی آواز تو آتی ہے۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فحی علی، جب تم کو اذان کی آواز آتی ہے تو تمہیں نماز ادا کرنے کے لیے مسجد میں آنا ہی ہوگا۔ دو حدیثیں ہو گئیں۔ تیسری حدیث، وعنہ انی کبیر وشاسع الدار لیس لی قائد یلازمنی فہل تجد لی رخصتا ان اصلی فی بیتی فقال تسمع النداء قلت نعم قال ما اجد لک رخصتا۔ اس حدیث میں بھی حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم ہی ہیں
آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ میں ایک بوڑھا شخص ہوں اور میرا گھر بھی مسجد سے کافی دور ہے، اور یا رسول اللہ میرے پاس کوئی ملازم بھی نہیں ہے کہ جو میرا ہاتھ پکڑ کر کے مسجد تک مجھے لے جائے۔ فَهَلْ تَجِدُ لِي رُخْصَةً أَنْ أُصَلِّيَ فِي بَيْتِي، یا رسول اللہ کیا میرے لیے کوئی رخصت ہے کہ میں اپنے گھر ہی پر نماز پڑھ لوں، جماعت کے ساتھ ادا کرنے کے لیے مسجد نہ آؤں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے بھی وہی سوال کیا، کیا تم کو اذان کی آواز آتی ہے؟ قلت نعم، انہوں نے صاف کہا یا رسول اللہ مجھ کو اذان کی آواز تو آتی ہے۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما اجد لک رخصت، تمہارے لیے کوئی رخصت نہیں ہے، جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنے کے لیے تمہیں مسجد آنا ہی ہوگا۔ یہ 3 حدیثیں ہوں۔ چوتھی حدیث، اتى النبی صلی اللہ علیہ وسلم المسجد فوجد فی القوم رقة فقال انی لأہم ان اجعل للناس اماما ثم اخرج فلا اقدر على انسان يتخلف عن الصلاة في بيته الا احرقته عليه فقال ابن مکتوم یا رسول اللہ ان بینی و بین المسجد نخلا و شجرا ولا اقدر على قائد كل ساعة ان يسعني ان اصلي في بيتي فقال اتسمع اقامة الصلاة